کو نون سے ملانے کا نام فنا ہے. جو صرف اور صرف عشق کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کی ریاضت کے ذریعے نہیں ہوتا. وہ تو سب رائے ہیں، رسمیں. جس طریقے سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے تو پائپ لائن ڈالنی پڑتی ہے نا، یا ایک نالا بنانا پڑتا ہے، ایک راہ بنانی پڑتی ہے نا کہ پانی وہاں سے چھوڑا جائے گا تو وہاں پہنچ جائے گا. وہ ریاضت تو یہ ایک راہ ہے، لیکن پانی جو اصل ہے وہ عشق ہے. کہ جب وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ ایک ہو جاتا ہے. یہ ریاضت سے پیدا ہوتا ہے، عشق ریاضت سے پیدا ہوتا ہے. اس سوال میں بڑا اختلاف ہے. آئے نا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کسی ریاضت سے پیدا نہیں ہوتا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ریاضت سے ہی پیدا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ دونوں ہی باتیں اس میں شامل ہیں. عشق پیدا ہوتا ہے اتباع سے، اطاعت. اطاعت کے بغیر عشق نہیں ہوتا. اطاعت میں جتنی شدت آتی جاتی ہے آدمی کی محبت عشق میں تبدیل ہوتی جاتی ہے. یہ واحد ذریعہ ہے. اب اطاعت کو تم ریاضت بھی کہہ سکتے ہو، محبت بھی کہہ سکتے ہو. کیوں کہ یہ کلیہ اگر نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا فاتبعونی. کیا جب کہتا ہے فاتبعونی تو پھر اس کا ثمر کیا بتاتا ہے؟ یحببکم اللہ. پھر اللہ تم سے محبت کرے. یہ مقام یعنی کہ خوبی کی بات یہ بات تمہیں مقام مرضیہ میں لے جاتی ہے. کیونکہ فاتبعونی مقام رضا ہے اور اس کا ثمر مقام مرضیہ ہے. کہ جب تو اس سے راضی ہو جائے گا، کیا تو تیرا ارادہ اس کے حکم کے تابع ہو جائے گا. اور جب تیرا ارادہ اس کے حکم کے تابع ہو جائے گا تو تیرا عمل اس کی مرضی سے ہو جائے گا. اور جب تو عمل میں اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا تو ثمر تیری مرضی کے مطابق ہو جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ اب تو کیا چاہتا ہے. آئی نا سمجھ بات. تو یہ جو مقام ہے نا اطاعت کا، یہ اس کی جڑ ہے، اس کا بیج ہے عشق کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میں اطاعت ہے تو بیج ہے موجود، اس کو سینچنے کی ضرورت ہے. اور اگر اطاعت نہیں ہے تو بیج ہی نہیں ہے. جب بیج ہی نہیں ہے تو سینچے گا کیا؟
اور کوئی بات؟ کوئی کوشش سے بےکاشا محبت کرتا ہے تو کیا اس کے اندر کیفیت رہتی ہے کہ وہ کوشش سے بےکاشا محبت؟ اس کے طریقے پہ آ جاتا ہے، اس کے طریقے کے مطابق اس کا عمل ہو جاتا ہے۔ اصل محبت کی یہی ہوتی ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں تو کیا میرا عمل ویسا ہے؟ اگر ہے تو اس کی دو حالت ہیں، ایک وہ کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں وہ کام، یا اندر ہی ہے میرے اندر وہ موجود ہے نا ضرور، کیونکہ عمل میں صرف بھی ہے اور قصد بھی ہے۔ ایک کام وہ ہے جو صرف دل سے ہو رہا ہو، اندر سے ہی ہو رہا ہو، ایک کام وہ ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے وہ کام کر رہا ہوں۔ اگر میں وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے کر رہا ہوں، یا میں مرشد سے محبت جتا رہا ہوں خالی مرشد کو اس بات کے لیے کہ میری طرح یہ بھی راغب ہو جائے، میرے کام نکالتا رہے، ہے نا؟ کیونکہ محبت میں طلب بھی ہے اور بے طلب بھی ہے۔ طلب یہی ہے کہ وہی مقصود ہو، تو بات صرف یہی ہے کہ اگرچہ ہم کوئی عمل دکھانے کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو تو یہ بھی شرک ہے، ریا جو ہے وہ شرک ہے، اور ریا کی حالتیں ہیں یہ مخلوق کے ساتھ بھی اور یہ خالق کے ساتھ بھی۔ اسی لیے کہا ہے اگر ان کے کچھ ظاہری معاملات میں فرق ہو سکتا ہے مرید کے، جیسے وہ اگر کوئی فوجی ہے، حکیم ہے، مرید اس کے ہر طرح کے، تو کیا وہ اپنا پیشہ تبدیل کریں گے یا کیا خیالات ہیں، سوچ کی بات؟ پیشہ الگ چیز اور طریقہ اس کا الگ ہے، عادات کو تبدیل، اس کی عادات، اس کے طور طریقے، اس کی ریاضتیں، اس کے معمولات، اس کی دین سے محبت، اس کا دین میں اتباع کی ترکیب، اس کا ظاہری لباس جیسے ہوتا ہے۔ اب رہ گئی بات پیشے کی۔ پیشے تو بہت سارے پیر مریدوں کے الگ الگ رہے، آپ کے جیسے معاملے؟ ہاں وہ کوئی معاملہ تھوڑی ہے۔ اب ہمارے پیر صاحب جو ان کا پیشہ الگ تھا، میرا الگ تھا، ہے نا ضرورت۔ لیکن پیشے میں بھی یہ بات رکھی جائے کہ پیشہ بھی اسی طریقے سے اپنے کام کا اسی طرح حق ادا کیا جائے۔ یہ ظاہری لباس کوئی بھی ہو طریقہ ظاہری لباس بھی اسی اطاعت میں آئے گا، ظاہری لباس بھی اس اطاعت میں آ جاتا ہے، اسی سلسلے کی ٹوپی لیکن پہننا۔ اگر مرید ایسی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر کچھ شک وہ نہیں۔ جیسے سلسلے کی ٹوپی ہوتی ہے، بہتر ہے وہ کرنا چاہیے، بلکہ اگر نہیں کرتا تو وہ اس سے باہر ہے اطاعت سے۔ نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اطاعت سے نہ ہو، لیکن وہ نہ کرنے پہ کیوں مجبور ہے؟